اگر آپ کے پیٹ یا ناف کے پاس ایک ایسی سوجن یا گلٹھی نمودار ہوتی ہے جو کھڑے ہونے یا کھانسنے سے باہر آ جاتی ہے تو اسے معمولی مت سمجھیں، یہ ہرنیا ہو سکتا ہے۔ 90% لوگ ہرنیا کی اس ابتدائی علامت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہرنیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہرنیا کیا ہے، اس کی مختلف قسمیں کیا ہوتی ہیں، آپ اس کی علامات کو کس طرح سے پہچان سکتے ہیں، اور اس کا علاج کیا ہونا چاہیے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی دوں گا، اور ان غلط فہمیوں کا ذکر بھی کروں گا جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ دیکھیں، ہمارے جسم میں کئی طرح کی کیویٹیز موجود ہیں۔ ان کیویٹیز کو اندر سے جھلیوں نے کور کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پیٹ کی کیویٹی میں موجود جھلی اگر کمزور ہو جائے یا اس میں سوراخ ہو جائے تو زور لگنے پر کھانسی کے دوران یا اگر آپ کوئی وزن اٹھاتے ہیں تو ایک گلٹھی یا سوجن نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل چھوٹی آنت یا بڑی آنت ہوتی ہے جو جھلی کے سوراخ سے باہر آ جاتی ہے، اسے ہرنیا کہتے ہیں۔ اب اگر ہرنیا کی قسم پر بات کریں تو پہلے ہم بات کریں گے ان ہرنیا کے متعلق جو پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے کامن انگوائنل ہرنیا ہے۔ مردوں میں ٹیسٹس پیٹ میں بننے کے بعد ایک سوراخ یا کینال کے ذریعے نیچے اسکروٹم میں چلے جاتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے وقت یہ سوراخ بند ہو جاتا ہے، بعض اوقات یہ سوراخ بند نہیں ہوتا، کھلا رہتا ہے، اور اس طرح آنت کا ایک حصہ اس میں سے نمودار ہو جاتا ہے، اسے انگوائنل ہرنیا کہتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ناف یا امبلائکس کھلی ہوتی ہے اور پیدائش کے وقت بند ہوتی ہے۔ بند نہ ہونے کی صورت میں آنت کا ایک حصہ اس میں سے بھی باہر آ سکتا ہے، جسے امبلائکل ہرنیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیدائشی طور پر ایک اور ہرنیا بھی ہو سکتا ہے جسے ڈائفرامٹک ہرنیا کہتے ہیں۔ اس میں پیٹ اور سینے کے درمیان موجود ڈائفرام یا جھلی میں سوراخ ہو جاتا ہے، اور پیٹ کے اعضاء اس سوراخ کے ذریعے سینے کی کیویٹی میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس ہرنیا کے متعلق جسے ہم ایکوائڈ کہتے ہیں، یعنی ہرنیا کی وہ قسم جو بعد میں نمودار ہوتی ہے۔ اس کی وجہ پریشر کی زیادتی ہے، یعنی اگر کسی کو لمبی کھانسی ہو، پیشاب کی رکاوٹ ہو، اور اگر ایتھلیٹس اور مزدور بھاری وزن اٹھاتے ہیں تو ان صورتوں میں ہرنیا مختلف جگہ پر بن سکتا ہے۔ خواتین میں ایک ہرنیا جسے پیرا امبلائکل ہرنیا کہتے ہیں زیادہ کامن ہے۔ یہ ناف کے سائڈ پر ہوتا ہے۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں: وہ خواتین جن میں پریگننسی کی تعداد زیادہ ہو، اور وہ خواتین جن کا وزن زیادہ ہو۔ ان دونوں صورتوں میں ہرنیا کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اب ایک اور طرح کی ہرنیا کے متعلق بات کرتے ہیں۔ پیٹ کے آپریشن کے بعد جہاں انسیشن دیا جاتا ہے، یہ جگہ کمزور ہو جاتی ہے اور ہرنیا کا باعث بنتی ہے، اسے انسیشنل ہرنیا کہتے ہیں۔ علامات: ہرنیا کی علامات اس کی قسم اور شدت پر منحصر ہوتی ہیں، لیکن کچھ عام نشانیاں تقریباً ہر قسم میں پائی جاتی ہیں۔ پیٹ یا جسم کے کسی حصے میں ابھار یا بلج نظر آتا ہے، خاص طور پر کھڑے ہونے، کھانسنے یا زور لگانے پر۔ ہلکا یا درمیانی درجے کا درد، کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ بھاری پن یا دباؤ کا احساس بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ لیٹنے پر ابھار کم ہو جاتا ہے یا غائب بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آنت کا حصہ بلاک ہو جائے، جسے انٹسٹائنل آبسٹرکشن کہتے ہیں، اور یہ بلاک زیادہ عرصے تک رہے تو یہ خون کی شریانوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے، اسے اسٹرینگولیٹڈ ہرنیا کہتے ہیں۔ یہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور آپ کو فوراً کسی قریبی ہسپتال سے رجوع کرنا چاہیے۔ علاج: اب اس کے علاج پر بات کریں تو علاج آپریشن ہے۔ ایک تو ایبڈومینل سرجری ہے، جس میں پیٹ میں چیرا یا انسیشن دے کر اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ لیپروسکوپک سرجری ہے، جس میں ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے اور کیمرے کی مدد سے یہ آپریشن ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ مریض کے لیے ان دونوں میں سے
کون سا آپریشن کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس بات کا تعین صرف اور صرف آپ کا ڈاکٹر ہی اپنے مریض کی صحت اور مختلف فیکٹرز کو دیکھ کر ہی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے اس سوال کا جواب دوں گا جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ سوال ہے، ہمیں کافی عرصے سے ہرنیا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کن علامات کی بنیاد پر ہمیں فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اچانک شدید درد ہو، ابھار سخت ہو جائے اور واپس اندر نہ جائے، متلی یا قے شروع ہو جائے، ابھار والی جگہ پر لالی یا سوجن آ جائے، ان تمام صورتحال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہرنیا ایمرجنسی کی شکل اختیار کر چکا ہے اور آپ فوراً کسی قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اب کچھ غلط فہمیوں کے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیلٹ کے استعمال سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دوائی کے ذریعے اس کا علاج ممکن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وقتی طور پر تو آپ کے ابھار اور درد یا بھاری پن کو کم ضرور کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کا مستقل یا حقیقی علاج نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس پہ توجہ نہ دی تو ایک دن یہ ایمرجنسی کی صورت اختیار کر کے آپ کو شدید مشکل میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے کہ کوئی ایمرجنسی ہو، اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں ضرور مشورہ کر لیں۔ دوستو، ان مفید معلومات کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔